बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पीटीआई को महसूस हो चुका है कि उनका अच्छा वक्त ख़त्म हो गया और बुरे वक्त की इब्तदा हुआ चाहती है और किसी भी वक्त इमरान खान समेत पीटीआई की मरकज़ी क़यादत के जो चीदा जो अहम रहनुमा हैं उनको तहवील में लिया जा सकता है। यानी इस्तीफ़ा के मामले पर कल तक जो पीटीआई चीखती थी कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं, और आज जब उनके इस्तीफ़े मंजूर करने का मरहला हो चुका तो कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाते हैं, तो कभी आज हद तो ये हो गई कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर चले गए, उनसे मिलने के लिए चले गए। यानी एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का क्या कर सकता है एक आईनी मामले में? यानी जब तक कि उनके सामने कोई पिटीशन ना हो, जब तक उनके सामने कोई केस ना हो और उन तक पहुंचने की जो केस पहुंचने का जो प्रोसीजर है, जब तक उसको एडाप्ट न किया जाए तो चीफ जस्टिस ऐसे किसी भी शख्स से या किसी भी फर्द से या किसी भी पार्टी के रहनुमा से कैसे मिल सकते हैं? वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, वो कोई पीटीआई के कारकुन नहीं हैं और पीटीआई के सदर ममुलकत नहीं हैं। बहरहाल पीटीआई ने आज ये बड़ी भोंडी और छछोरी हरकत की और उसका उनको अंजाम और सिला भी मिल गया। तो इसके अलावा अहम तरीन जो मामलात हैं वो ये हैं कि आज परवेज इलाही साहब ने मुलाकात की इमरान खान से। ये बहुत तफसीली मुलाकात थी और क्योंकि परवेज इलाही पर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि वो पीटीआई में जम हो जाए। यानी पीटीआई में जम होने के लिए परवेज इलाही ने जो शराइत रखी हैं, जितनी सीट्स मांगी हैं, यानी ये परवेज इलाही के कद से बहुत ज्यादा हैं और पीटीआई भी इस चीज को समझती है, लेकिन पीटीआई जो है वो परवेज इलाही को नहीं छोड़ना चाहती। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि वक्त बदल रहा है और इमरान का पीटीआई का बुरा वक्त शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि हवाओं का रुख बदल चुका है। हवाओं का रुख बदल चुका है और मतलब एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उसमें एकदम से फिर अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया है। तो बहरहाल आज जो है वो परवेज इलाही भी इस सूरत हाल को समझते हैं, इसी वजह से उन्होंने मोनिस इलाही को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया था और अब परवेज इलाही तनहा रह गए हैं। और जो केसेस या जो मामलात हैं या जिस लेवल की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसमें ये मुबैना तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसमें लगता ऐसा है कि जैसे परवेज इलाही साहब जो हैं वो मतलब ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते। नाज़रीन, पीटीआई देख रही है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में बदतरीन इंतशार पैदा कर रखा है। निगरान वजीर आला की तैनाती के मामले पर आज जिस तरह लाहौर में एहतजाज किया गया, यानी वो पीटीआई जो सुनामी का दावा करती थी और आज सिर्फ चंद हजार कारकुन वहां पर जमा हुए और वही जो उनका रिवायती नारेबाजी होती है वो हुई और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। यानी पीटीआई चाह के भी इस वक्त क्राउड जमा नहीं कर सकी। वो क्राउड जो पीटीआई समझती थी कि हम इतने मकबूल हैं और हमारे कहने पर दुनिया घर छोड़ के निकल आएगी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। यानी वहां लाहौर में इमरान खान जिसको अपना गढ़ समझता है, वहां वो क्राउड नहीं आया, जिसकी वजह से भी पीटीआई को बहुत ज्यादा मतलब तशवीश का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, आज एक हैरानकुन बात हुई है। यानी पीटीआई इस हद तक गिर सकती है, पीटीआई की क़यादत इस हद तक गिर सकती है कि सोच भी नहीं सकते। फवाद चौधरी ने आज मीडिया टॉक भी की और उसके अलावा ट्वीट भी किया। ट्वीट इस वक्त आपकी आंखों के सामने है और उन्होंने सहाफियों से बातचीत की, वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त धमकी दी है। यानी इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनके खानदानों को धमकियां दी हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला बंद ना रुका तो ये आपको वापस पे करना होगा। ये आप वीडियो मुलाजा कर लें, फिर हम इस पर मजीद बात करते हैं। माफ नहीं करेंगे। अब वो तमाम लोग जो 25 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, जिन्होंने इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की, उनको दोबारा लाया जा रहा है। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस थे,
ان کو پنجاب میں تعینات نہ کیا جائے. اس کے باوجود اگر وہ یہاں پہ تعینات رہے یا تعینات کیے گئے تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا، یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا. یہ بات واضح طور پہ اپنے پاس لکھ لیں. ہم نے بڑا صبر کیا ہے، ہم نے بڑی احتیاط کی ہے، لیکن یہ معاملہ چلنے کا نہیں. اس کے بعد ناظرین یہ سراسر دھمکی ہے. اس پہ اگر الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر چاہیں تو فواد چودھری کے خلاف براہ راست دھمکی کی FIR بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی الیکشن کمیشن ان کو مفرور ڈکلیئر کرنے والا ہے اور ان کے وارنٹ جاری ہونے والے ہیں. یا تو پھر یہ گرفتار ہو کر پیش ہوں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک عدالت کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. اس کو نہ تو ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس پر کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو دھمکایا جا سکتا ہے. یہ وہی بیہیویئر ہے کہ جس طرح منرف اراکین اسمبلی کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کا ہوٹلوں پہ گھیراؤ کیا گیا تھا، جس طرح مدینہ منورہ میں جو کچھ نون لیگ کی قیادت کے ساتھ PTI والوں نے کیا، یا یہ ان کا شیوارہ ہے. ایک رکن پنجاب اسمبلی کو بیچارے کو تو اس کے کپڑے تک پھاڑ کے اس کو برہنہ کر دیا گیا تھا. یہ شرمناک جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ PTI ہی کر سکتی ہے. اور آج کا یہ جو فواد چودھری کا ٹویٹ اور یہ میڈیا ٹاک ہے، یہ ان کی عکاسی ہے. ناظرین، آج عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ میں جو ہے وہ انہوں نے ایک تو مطلب ایک شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، بندہ مطلب ایک دیکھتا ہے. اور انہوں نے کہہ دیا جی چند ہزار لوگوں کا جو کراؤڈ دیکھ کر انہوں نے کہا جی لاہور نے نگران وزیر اعلیٰ کو مسترد کر دیا ہے اور یہ ہمارا بڑا دشمن ہے. ٹویٹ میں کیا ہے آپ خود ملاحظہ کر لیں. میں اب اس شخص پہ بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا. ناظرین، دوسری طرف آپ اگر دیکھیں تو ملک کے معاشی حالات بہت بد سے بدتر ہو گئے ہیں. اس وقت ہمارے جو اپنا ریزروز ہیں، ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر 4.1 ارب ڈالر ہیں. ایک اندازہ کیا جا رہا ہے کہ رواں ہفتے کے آخر تک یہ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں یہ 3.5 ارب ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. اس کے باوجود کہ حکومت نے IMF کی تمام شرائط ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور دوسری طرف جو اپنا ڈالر کا جو کیپ ہے اس کو بھی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ بلیک مارکیٹ کا خاتمہ ہو سکے. اور دوسری طرف جو ہے وہ IMF کے ترلے کیے جا رہے ہیں، اور IMF ہے کہ اپنی شرائط کو سخت سے سخت کرتا جا رہا ہے. حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم بجلی کی قیمت میں اضافہ کریں گے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے، پیٹرولیم مصنوعات پر ہم لیوی بڑھا دیں گے، ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیں گے، اور جو مطلب IMF کی جو شرائط ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں یا قبول کریں گے. یعنی آج وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار صرف ہم تنہا نہیں ہیں، ہم سے پچھلے، اس سے پچھلے اور اس سے پچھلے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. تو اب نکالنے کے لیے بھی سب کو کوشش کرنی چاہیے. IMF کو جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی جو قدر ہے اس کو مارکیٹ پر جو ہے وہ چھوڑا جائے. یہ IMF کا جو ہے وہ مطالبہ ہے. تو بہرحال IMF نے کے ترلوں کے بعد اس ہفتے آنے کا جو پرامس کیا تھا اس کی اس وقت تک کوئی ڈیٹ نہیں دی ہے، اور IMF کے مطالبات ہیں کہ مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں. اگر IMF پروگرام کنٹینیو نہیں رہتا تو پھر جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا جہاں سے ہمیں تھوڑا بہت قرض ملنے کی امید ہے یا جو دیگر معاملات ہیں وہ رک جائیں گے، اور اگر وہ رکتے ہیں تو پھر پاکستان ایک بدترین صورتحال سے دوچار ہو جائے گا، اور یہ صورتحال آگے چل کے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کے ملک کی معاشی صورتحال بہت خراب ہے، اور اگر جس طرح IMF کی شرائط کو منو ان تسلیم کرنے پر حکومت بے بس، لاچار اور مجبور ہو گئی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت برا ہوگا. یعنی ایک مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آئے گا، اور اس مہنگائی میں
اب پتہ نہیں اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ دعا ہے اور سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ اس وقت ملک جس معاشی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ مہنگائی کا جو طوفان آئے گا وہ بہت خطرناک ہوگا، اور اس چیز کا اندازہ، احساس عمران خان جیسے بے حس اور پی ٹی آئی جیسی بے حس قیادت کو نہیں ہے۔ وہ ملک کی معیشت کو بچانے کی بجائے، ملک کی معیشت کو سنبھالنے کی بجائے سیاست کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور ملک کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ پاکستان سری لنکا کب بنے گا۔ مطلب یہ میں نے کہا تھا نا کہ ان کا جو ایجنڈا تھا، جو پروجیکٹ عمران تھا، اس میں پاکستان کی تباہی شامل تھی، اس میں سی پیک کی تباہی شامل تھی، اس میں کشمیر کا سرنڈر شامل تھا، اس میں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شامل تھا، اس میں پاکستان میں جو توہین رسالت سے متعلق قوانین تھے ان میں ترامیم شامل تھا۔ یہ پروجیکٹ عمران تھا جس کا مطلب پاکستان کی تباہی، پاکستان کی بربادی تھا، اور آج عمران خان نے پاکستان کو اس بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ 8 ماہ سے موجودہ حکومت بھاگ دوڑ، ترلے منتھیں، ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دستک دینا، جھولی پھیلانا، جس کو عمران خان کہتا ہے بھیک مانگنا۔ اس وقت ملک کی معیشت اور ملک کے ایٹمی اثاثوں کو بچانے کے لیے اگر یہ بھیک بھی مانگتے ہیں تو ان کی بھیک بھی ہمارے لیے اس وقت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کم سے کم ملک کے لیے کچھ کر تو رہے ہیں، بھیک ہی مانگ رہے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہو کے بھی بھیک مانگ رہے ہیں، کچھ کر تو رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی طرح یا عمران خان کی طرح ملک کو تباہ تو نہیں کر رہے، ملک کی تباہی کے لیے تو کوئی اقدامات نہیں کر رہے نا۔ تو بہرحال اس وقت معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں، اور صبح اس وقت میں تقریباً جب ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو رات کے 3 بج رہے ہیں، اور 3 ابھی تھوڑی دیر کے بعد کوئی بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی آ سکتی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، اور اگر پہلے وہ میں نے شیئر کر دی تو پھر اسی سے کو یقیناً مجھے کاٹنا پڑے گا۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔